پتہ نہیں کیسے ناسمجھی میں نے خود کو ایسے بدل لیا تھا جیسے میرا اپنا کوئی وجود ہی نہیں ہے۔ ایک عرصے تک میں نے اپنی زندگی دوسروں کے لیے گزاری ہے۔ دوسروں کو خوش رکھنے کی کوشش میں نے خود کو کھو دیا تھا، لیکن کہتے ہیں نا کہ وقت انسان کو بہت کچھ سکھا جاتا ہے۔ اب وقت نے ہی مجھے احساس دلایا کہ میں کون ہوں اور کیا ہوں، میری کیا ویلیو ہے، یہ دنیا داری کیا ہوتی ہے۔ پہلے سمجھ میں نہیں آتا تھا، پر جب سے آنکھیں کھلی ہیں زندگی کو بہتر سمجھنے لگی ہوں۔ اب خود کے لیے جینے لگی ہوں، خود سے پیار کرنے لگی ہوں۔ السلام علیکم ٹو ایوری ون اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ تو یہ جو کچھ لائنیں میں نے آج آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں نا، یہ میری ان تمام بہنوں کے لیے ہیں جو کہ اپنی زندگی جو ہے نا وہ دوسروں کو خوش کرنے کے لیے گزارتی ہیں اور دوسروں کو ہمیشہ راضی کرنے کی کوشش کرتی ہیں، لیکن انہیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ دوسروں کو راضی کرتے کرتے جو ہے وہ اپنا آپ کھو چکی ہیں، اپنی ذاتی خواہشات کو ختم کر بیٹھی ہیں۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ اگر کسی دوسرے کو خوش کرنے میں لگے رہتے ہیں تو دوسرے آپ سے راضی ہو جائیں گے؟ تو یہ آپ کی سوچ بالکل غلط ہے۔ آپ اس دنیا میں سب کو خوش نہیں کر سکتے، کیونکہ خوش وہی ہوتا ہے جو آپ سے دل سے پیار کرتا ہو اور آپ کی دل سے رسپیکٹ کرتا ہو۔ اس کے علاوہ آپ کسی کو بھی خوش نہیں کر سکتے۔ اتنا کچھ کرنے کے باوجود آپ سے ایک غلطی ہوئی نہیں تو آپ کا سب کیا دھرا ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو بہت اچھا ثابت کرنے کی ہر وقت کوشش میں نہ رہیں۔ اپنی لائف جئیں، خود سے پیار کریں، اپنی رسپیکٹ کریں، خود کے لیے آپ کتنی ضروری ہیں اس بات پر فوکس کریں۔ آپ سے جڑے تمام رشتے، آپ کا گھر آپ کے لیے کتنا ضروری ہے، اس چیز پر آپ فوکس کریں۔ کل سے نہیں، آج سے کوشش کریں اپنے آپ کو چینج کرنے کی، اپنی لائف کو بہتر بنانے کی۔ آج میں آپ کے ساتھ زندگی کو بہتر بنانے کے لیے کچھ 6 ایسی ہیبٹس شیئر کرنے والی ہوں۔ اگر آپ اپنی پرسنالٹی آف لائف کو امپروو کرنا چاہتے ہیں نا تو ان 6 ہیبٹس کو لازمی فالو کریں۔ آپ اپنے آپ سے پیار کرنے لگ جائیں گی۔ آپ کو دوسروں کی فکر کم اور اپنی فکر جو ہے وہ ہمیشہ زیادہ رہے گی۔ کون آپ کے بارے میں کیا سوچتا ہے، کیا کہتا ہے اور کس طرح سے کہتا ہے، آپ کو اس چیز سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ تو جی نمبر 1 پر اپنی پرسنالٹی آف لائف کو امپروو کرنے کے لیے جو ہیبٹ آپ کو فالو کرنی ہے وہ یہ ہے کہ جی اپنے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنا۔ جو لوگ اپنے آپ سے پیار کرتے ہیں اور اپنی کیئر کرتے ہیں نا، وہ زیادہ تر ٹائم اپنے ساتھ بھی ضرور سپینڈ کرتے ہیں۔ اس سے آپ کا کانفیڈنس لیول بھی امپروو ہوتا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کو خود سے بات کرنے کا زیادہ سے زیادہ موقع ملتا ہے۔ زندگی میں بہت سی مشکلات ہوتی ہیں، بہت سی پریشانیاں ہوتی ہیں، انسان سے کبھی کبھار کچھ ایسے نقصانات ہو جاتے ہیں، لائف میں اپس اینڈ ڈاؤنز بھی آتے رہتے ہیں اور کبھی کبھار کچھ ایسی پریشانیاں بھی آ جاتی ہیں جس کا ذکر انسان کسی دوسرے سے نہیں کر سکتا۔ تو ایسی سچویشن میں اپنے آپ کو ضرور ٹائم دیا کریں، اپنے آپ کے ساتھ بیٹھ کر کچھ ایسی باتیں کیا کریں، کچھ ایسے معاملات شیئر کیا کریں جس سے آپ کو زیادہ سے زیادہ اپنے مسائل کو جو ہے نا وہ حل کرنے میں آسانی ہو سکے۔ اپنے بارے میں ہمیشہ پازیٹیو سوچیں، نیگیٹیوٹی کی طرف اپنے مائنڈ کو بالکل نہ لے کر جائیں، ورنہ آپ کسی بھی مسئلے کا حل خود سے نہیں نکال سکتے۔ اپنے ساتھ ٹائم سپینڈ کرتے ہوئے خود کا خیال لازمی رکھیں، اپنی سکن کیئر کا، سیلف کیئر کا خیال جو ہے وہ لازمی طور پر رکھیں۔ آپ کو کھانے میں کچھ پسند ہے، آپ کو کچھ اچھا بنانا آتا ہے تو اپنے لیے لازمی بنائیں، اپنے لیے انجوائے کریں، اپنے ٹائم کو خوبصورت بنائیں تاکہ آپ اپنے آپ سے زیادہ لطف اندوز ہو سکے۔ نمبر 2 ہیبٹ ہے کہ کسی دوسرے سے کوئی بھی امید نہ رکھنا۔ دیکھیں کہتے ہیں نا کہ تعلق سب سے رکھیں لیکن امید کسی سے نہ رکھیں، تو یہی سچویشن ہے آپ کی لائف میں بھی کہ آپ کو تعلق سب سے رکھنا ہے لیکن امید کسی سے بھی نہیں لگانی، کیونکہ کوئی بھی آپ کی امید پر پورا اتر نہیں سکتا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی لائف انڈیپینڈنٹ ہو اور کبھی بھی آپ کو زندگی میں کوئی ایسا نقصان نہ اٹھانا پڑے تو کبھی بھی کسی سے امید نہ لگائیں، کیونکہ خلوص اور عزت بہت نایاب تحفے ہیں، اس لیے ہر کسی سے امید نہ رکھو۔ بہت کم آپ کسی دوسرے سے کوئی اچھی امید رکھ سکتے ہیں اور کوئی ہوتا ہے جو آپ کی امید پر پورا اترتا ہے، ورنہ زیادہ تر امید جو ہے نا وہ آپ کی ضائع ہی جاتی ہے۔ اس لیے کوشش کریں کبھی بھی زندگی میں آپ نے اگر کامیاب ہونا ہے یا آگے بڑھنا ہے تو کسی سے امید نہیں رکھنی۔ اپنے لیے جو کرنا ہے آپ نے خود کرنا ہے، اسی میں آپ کی کامیابی ہے اور یہی آپ کے لیے بہتر۔ نمبر 3 ہیبٹ، ہمیشہ وہ کام کریں جو آپ کو پسند ہو، اور اپنی لائف میں ہمیشہ کرنا بھی ایسا ہی چاہیے جس کام میں آپ کو تسلی ملتی ہے، جو کام آپ کو پسند ہے آپ ہمیشہ وہی کام کریں، لیکن کام ہمیشہ وہ کریں جس سے آپ کو ایک اچھا رسپانس ملے، آپ کا ٹائم ضائع نہ ہو اور
ہمیشہ وہ کام کریں جو آپ کو کامیابی کی طرف لے کر جائے۔ کسی کے کہنے پر آپ خود کو کتنا ہی بدل لیں گے، کسی کے کہنے پر آپ کتنا ہی وہ کام کر لیں گے جو دوسرا چاہے گا، لیکن جو آپ کی فطرت میں شامل ہے، جو آپ کا دل کہتا ہے، آپ ہمیشہ اسی کام کی طرف جو ہے نا زیادہ فوکس کرتے ہیں۔ تو کوشش کریں کہ جس سے انسان اور اللہ راضی ہو سکتا ہے نا، تو وہی کام آپ کو کرنا چاہیے۔ فار ایگزامپل، آپ کا دل کرتا ہے کہ آپ کسی غریب کی ہیلپ کریں، اس کو کھانا کھلائیں، تو یہ کام آپ لازمی طور پر کر سکتے ہیں۔ فائنینشلی طور پر اپنے آپ کو انڈیپینڈنٹ کرنا چاہتی ہیں تو اپنے آپ کو جو ہے وہ کسی نہ کسی کام میں مصروف کریں۔ سلائی کڑھائی پسند ہے وہ کر لیں، کوکنگ کرنا پسند ہے وہ کر لیں، جاب کرنا چاہتی ہیں تو آپ جاب کر لیں، اگر آپ گھر پر بیٹھ کر کوئی آن لائن ورک کرنا چاہتی ہیں تو وہ کر لیں۔ یقین کریں کہ اگر آپ اپنی لائف کو جتنا بھی بیزی رکھیں گے نا تو آپ اتنا ہی سکون حاصل کریں گی۔ اگر آپ اپنی لائف میں جتنا بھی فارغ رہیں گی نا تو اتنی ہی آپ کو بے سکونی ملے گی۔ نمبر 5، خود سے خود کو کمپیئر کرنے کی عادت۔ یہ ہیبٹ بہت اچھی ہے کہ آپ ہمیشہ جو ہے نا اپنے آپ کو خود سے کمپیئر کریں، نہ کہ دوسروں سے۔ اگر آپ اپنے آپ کو دوسروں سے کمپیئر کرنا شروع کریں گے نا تو آپ اپنی لائف کو اتنا ہی مشکل بنانا شروع کر دیں گے۔ دیکھیں، ہر کسی کی اپنی لائف ہے، کسی کے پاس کیا ہے کیا نہیں۔ آپ اس چیز پر غور و فکر کرنے کی بجائے آپ یہ سوچیں کہ آپ کے پاس کیا ہے اور ان فیوچر آپ کے پاس کیا کیا ہونا چاہیے۔ اگر آپ کو اپنی لائف میں سکسیسفل ہونا ہے نا تو اپنا کمپیئر کبھی بھی کسی دوسرے کے ساتھ نہ کریں۔ کمپیئر کرنے سے ایک تو ہمیشہ آپ ڈی موٹیویٹ ہوتے رہیں گے اور کبھی بھی جو ہے نا آپ سکسیسفل نہیں ہو سکتے۔ ہمیشہ یہ کوشش کریں، چلتے وقت آپ نے جب بھی قدم رکھا ہے تو کوشش کریں کہ آپ کا اگلا قدم جو ہے وہ پہلے قدم سے آگے کی طرف کو جانا چاہیے۔ جب آپ کا ہر قدم آگے کی طرف کو بڑھے گا تو کامیاب آپ ضرور ہوں گے۔ انسان کو نا ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر راضی رہنا چاہیے کہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ جس کو جو بھی دیتا ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی ہی طرف سے عطا کردہ نعمت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت پر شکر ادا کریں، جو نہیں ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے آپ محنت کریں، اسٹرگل کریں، نہ کہ آپ اپنا کمپیئر کسی دوسرے کے ساتھ کر کے آپ اپنی لائف کو بھی خراب کریں اور ہمیشہ جو ہے وہ اپنی لائف سے پریشان رہیں کہ یہ میرے پاس نہیں تو اس کے پاس ہے۔ ان سب چیزوں سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ کبھی بھی جو ہے نا آپ نے کمپیئر کسی کے ساتھ اپنی لائف میں نہیں کرنا۔ نمبر 6 ہیبٹ، خود پر بھروسہ رکھیں اور اپنے دل کی سنیں۔ یہ ہیبٹ ایک بہت اچھی عادت ہے۔ اگر آپ اپنی لائف کو بہتر بنانا چاہتے ہیں نا تو سب سے پہلے تو آپ کو اپنے اوپر نا بھروسہ رکھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا ان کو اپنے اوپر بھروسہ ہی نہیں ہوتا، کوئی کام بھی کرنے لگتے ہیں یا کوئی کام شروع کرنے سے پہلے جو ہے نا وہ دوسروں کی رائے لینا نا بہت ضروری سمجھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جب تک فلاں بندہ ایگری نہیں کرے گا نا تو یہ کام میں کر ہی نہیں سکتا۔ تو ایسی عادت نا آپ میں بالکل بھی نہیں ہونی چاہیے، ورنہ آپ آگے نہیں بڑھ سکتے۔ فار ایگزامپل، آپ کوئی چیز خریدنے کے لیے بازار جا رہے ہیں اور آپ وہاں پر جا کر نہ دوسرے کی رائے لے رہے ہیں کہ یہ چیز جو ہے وہ میں اپنے لیے خرید لوں یا نہ خریدوں، کیا یہ چیز میرے لیے اچھی ہوگی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کو اپنے اوپر بھروسہ نہیں ہے، آپ اپنی رائے جو ہے وہ اپنے لیے بہتر نہیں سمجھتے، آپ کسی دوسرے کی رائے کو جو ہے نا وہ زیادہ امپورٹنس دینا پسند کرتے ہیں۔ تو اس طرح سے اگر آپ اپنی لائف کو لے کر چلتے ہیں نا تو آپ کو ہر قدم قدم پر نا دوسروں کے مشورے کی اور دوسروں کی رائے کی جو ہے نا وہ امپورٹنس زیادہ ہو جائے گی، نہ کہ آپ اپنے اوپر بھروسہ جو ہے نا وہ آپ کا کم ہونا شروع ہو جائے گا۔ اس لیے کوشش کریں کہ ہمیشہ اپنے اوپر بھروسہ رکھیں۔ ہر وہ کام جس میں آپ کو کسی دوسرے کی رائے نہ لینی پڑے اور آپ یہ سمجھتی ہوں کہ یہ میرے لیے بہتر ہے یا نہیں، وہ آپ کرنے کی کوشش کریں اور خاص طور پر اپنے دل کی سنیں۔ اگر آپ اپنے آپ کو ایک اچھا مشورہ دے سکتی ہیں نا تو اپنے دل کی ہمیشہ سن کر چلیں، تو آپ کو کسی تھرڈ بندے کی جو ہے نا کبھی بھی ضرورت پڑے گی نہیں۔ نمبر 7، خود کی رسپیکٹ کریں۔ اپنی پرسنالٹی آف لائف کو امپروو کرنے کے لیے نا خود سے پیار کرنا بہت ضروری ہے۔ ہر انسان کی سیلف رسپیکٹ ہوتی ہے اور کوئی بھی انسان جو ہے نا وہ اس دنیا میں بیکار نہیں ہے، ہر انسان کی کوئی نہ کوئی ویلیو ہوتی ہے۔ اس لیے اپنی رسپیکٹ کریں بھی اور کروائیں بھی، اپنی ویلیو کو بڑھائیں۔ ایسا نہ ہو کہ کوئی بھی انسان جو ہے وہ آپ کو امپورٹنس دینا پسند نہ کرے۔ اگر آپ کسی سے کوئی بات کر رہے ہیں تو آپ کی بات کو کاٹ کر اپنی بات کرنا شروع کر دے۔ ایسا انسان جو آپ کے سامنے آپ کی بات کو کاٹ کر اپنی بات کرنا شروع کر دیتا ہے نا تو سمجھیں کہ وہ آپ کی رسپیکٹ نہیں کرتا۔ اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی کوئی رسپیکٹ کرے تو
پہلے آپ دوسروں کو رسپیکٹ دینا سیکھیں۔ جب آپ دوسروں کو رسپیکٹ دیں گے تو جو ظرف والا انسان ہوگا، جس کا ظرف زیادہ ہوگا نا، تو وہ آپ کو خود سے رسپیکٹ دینا شروع کر دے گا۔ اور انسان کی لائف میں اس کی رسپیکٹ بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ جس کی کوئی رسپیکٹ نہیں، اس کو کچھ بھی سمجھا نہیں جاتا۔ اس لیے ہمیشہ اپنی لائف میں رسپیکٹ کو امپورٹنس دینا ضروری سمجھیں۔ آئی ہوپ آج کا بلاگ آپ کو ضرور پسند آئے ہوگا۔ اللہ حافظ۔